بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم یہ ویڈیو ایک انفارمیٹ ویڈیو ہے، ایک اعلان بھی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت یہاں ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اپنے اس چینل پہ، جو صبح 6 بجے، جیسے کہ ہمارے پہلے والے اس میں ہوتا تھا چینل میں، اسلامک ہسٹری میں، اب اس کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کو دوبارہ یہاں سے شروع کیا ہے، اور آج ہم قرآن پاک کی تاریخ اور نزول سے تالیف تک کا سفر جو ہے، قرآن پاک کا الہی سفر جو ہے، اس کی پہلی ویڈیو ہے، انفارمیٹک ویڈیو۔ تو دوستو، قرآن پاک کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا نور اور رحم بنا کر نازل کیا گیا۔ درود و اسلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے یہ ابدی پیغام دنیا تک پہنچا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی مبارک ویڈیو میں ہم ایک نیا روحانی سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ایک آیت روزانہ اس کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، جس کی پہلی جو ہے کل صبح ہم قرآن پاک کی پہلی سورت سے شروع کریں گے۔ تو دوستو، اس سلسلے میں اس شاندار کہانی کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا، محفوظ کیا گیا اور مرتب کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کا الہی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو پوری دنیا کے دلوں کو متاثر کرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ 1500 سال پہلے غار حرا کی خاموشی میں ایک ایسا لمحہ پیش آیا جس نے بنی نوع انسان کی تقدیر بدل دی، ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر عبادت اور غور و فکر کے لیے غار کی طرف اعتکاف کیا کرتے تھے، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے رابطہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدائی طاقت سے لبریز آواز کے ساتھ حکم دیا، اقرا، پڑھو۔ یہ وحی کے پہلے الفاظ تھے جو وہ رب العالمین کی طرف سے آئے تھے، جو اس کے سب سے عظیم فرشتے کے ذریعے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ تک پہنچائے گئے تھے۔ اس لمحے سے الہی ہدایت کا بہاؤ شروع ہوا تھا، ایک وحی جو 27 سال تک جاری رہی، ابتدائی مسلمانوں کے دلوں کو ڈالتی رہی اور ہر نسل کے لیے حکمت کا ذریعہ بنتی رہی۔ قرآن کی تاریخ کا آغاز سن 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتدریج نزول کے ساتھ ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں غار حرا میں فرشتہ جبرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آیات کو حفظ کیا اور لکھا، جو ان کی موت کے بعد ایک جلد میں جمع کی گئی۔ ان کی وفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک جلد میں جمع کی گئی۔ پوری مسلم دنیا میں یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک معیاری سرکاری وزن مرتب کیا گیا اور قائم کیا گیا۔ وحی کی مدت آغاز پہلی وحی 40 سال کی عمر میں 610 عیسوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ سورہ علق کی پہلی آیت کے ساتھ ہوئی۔ دورانیہ انکشاف کا سلسلہ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے تک جاری رہا۔ تقریباً 23 سال کا عرصہ ریکارڈنگ کے طریقے جیسے ہی کوئی آیت یا باب نازل ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفظ کرتے، پھر اپنے ساتھیوں سے لکھوا لیتے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی متن حفظ کرنے کی ترغیب دی۔ تالیف اور معیاری کاری کے لیے ابتدائی تالیف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے قرآن مجید کو ایک ہی کتاب میں مرتب کرنے کے لیے مختلف تحریریں اور حفظ شدہ آیات کو جمع کیا۔ یہ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تخت معیاری کاری تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان نے 650 عیسوی کے قریب قرآن پاک کا ایک سرکاری نسخہ قائم کیا۔ معیاری کاری کے مقصد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حتمی متن بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جو موجودہ کاپیوں اور ماہرین کے علم کے بنیاد پر متنوع تنوع اور مکمنہ تصادم کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ مختلف بولیوں اور تلفظوں سے پیدا ہوتا ہے۔ حتمی وژن، اس سرکاری عثمانی وژن کی کاپیاں مختلف شہروں کو بھیجی گئیں اور یہ دوسرے وژن کی جگہ معیاری متن بن گیا۔ اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیے گئے۔ یہ نسخے بڑے اسلامی شہروں کو بھیجے گئے جیسا کہ مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق۔ ہر مصنف کے ساتھ ماہر قرات کو بھی بھیجا گیا، قاری کو بھی بھیجا گیا تاکہ وہ صحیح قرات سکھائیں۔ اس کوشش نے اتحاد وضاحت لائی، قرآن پاک کو بالکل اسی طرح محفوظ کیا جیسا کہ نازل کیا گیا تھا، بغیر کسی تبدیلی کے۔ آج قرآن پاک زمین پر وہ واحد صحیفہ ہے جو لفظ کے بدلے لفظ، حرف کے بدلے حرف میں محفوظ ہے۔ ایک آیت بھی تبدیل نہیں کی گئی۔ وہی الہی پیغام جو غار حرا میں نازل ہوا دلوں کی رہنمائی کرتا ہے، ذہنوں کو تحریک دیتا ہے اور زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات لازوال، اس کی حکمت ابدی اور اس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے، امن کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی ہدایت ہے۔ جیسا کہ ہم اپنا یومیہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک قرآنی آیت اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ہم آپ کو اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوتا، اور ایک ہدایت ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا اور ہر ایک دل کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی محبت سے بھر دے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، کل صبح مطلب 1 دسمبر سن 2025 کو صبح 6 بجے ہمارے اس چینل پہ، قرآن حدیث اور لائٹ کے اس چینل پہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ۔ کل ہم سورہ فاتحہ کی ہسٹری تعریف کریں گے اور اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ تعالی پہلی آیات، فرسٹ ورس آف سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ حافظ کے ساتھ۔